جی شروع کیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري نفعنا الله بعلومه وفيوزه آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وكمل الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدوا غنى يغنيه للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف الى قوله فان الله به عليم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. الحاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، پہلے بتایا تھا کہ اسلام میں سوال کرنا بہت ہی زیادہ مذموم ہے، بہت ہی زیادہ برا ہے، اور بغیر ضرورت کے سوال کرنا قیامت میں بہت بڑی رسوائی کا سبب اور ذریعہ ہے. بہت اگر آدمی مجبور ہو جائے تو مجبور ہونے کی شکل میں سوال کرنا اس کے لیے جائز ہے، درست ہے، لیکن اتنا ہی جتنا اس وقت کے لیے یا ایک وقت کے لیے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. ایک وقت کے لیے جتنی ضرورت ہو یا ایک دن کی جتنی ضرورت ہو اتنی ضرورت کو پورا ہو اتنا ہی لینا ضروری ہے. آج کل جس طریقے سے بھکاریوں نے اپنا کیا ہے ذخیرہ بڑھانے کے لیے یا بیلنس کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں، یہ بہت ہی برا ہے. ایسے وقت میں ان لوگوں کا اس طرح سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی دینے والا کو معلوم ہے اور دے رہا ہے تو اس صورت میں اس کا دینا بھی درست نہیں ہے. بہرحال اسلام میں سوال کرنے کی بہت ہی زیادہ مذمت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پر محنت مزدوری کرنے کا، لکڑیاں کاٹ کر بھی لا کر بیچنے کا عمل جو تمہارے سامنے بھی حدیث میں گزرا وہ بیان کیا گیا ہے. تیسری بات جو یہ ہے کہ اگر مانگنے کی ضرورت ہو تو مانگے، اور زیادہ اصرار اور الحاح زبردستی نہ کرے. تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ پر مانگنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ زبردستی کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، ہمارا اتنے کا سوال ہے وہ پورا کرنا پڑے گا، نہیں پورا کرو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے، اس کو الحاح سے تعبیر کیا جاتا ہے، سختی زبردستی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس طریقے سے زبردستی نہیں کرنی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المسکین الذی ترده العقلۃ والعقلتان ولکن المسکین الذی لیس له غنی ویستحی ان لا یسأل الناس الحافا. الحاف زبردستی کے ساتھ مانگے نہ مانگے. اگر کوئی آدمی دے دے تو پھر اس صورت میں اس سے لے لے، لیکن زبردستی کا دینا پڑے گا، نہیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ درست نہیں ہے. جی. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشواع عن الشعبي قال حدثنا كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإذاعة المال وكثرة السؤال. کیسا آواز کا ایک دم بھاری ہو جاتی ہے، ایک دم کم ہو جاتی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا مغیرہ ابن شعبہ کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تم نے کوئی حدیث سنی ہو وہ ہمیں لکھ کر بھیجو، تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے ہم فائدہ اٹھائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ خاصہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا تھا ان کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ان کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسندیدہ تھی. جس طریقے سے آج کل ہم مال اور پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ چیز ہمیں پیسہ پسند ہے کہ بس کوئی پیسہ دے، کوئی پیسہ بھیجے، کوئی پیسہ کیا ہے ہمیں عطا کرے.
تو वो हमें बहुत अच्छा लगता है कि साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को दुनिया और पैसों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उनको सिर्फ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक जो भी चीज थी उन्हीं के साथ उसको मोहब्बत और उसको ताल्लुक थी। इस वजह से हजरत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस बयान फरमाते हैं कि हजरत मुआविया, हालांकि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने ऊंचे दर्जे के सहाबी थे, कातिबुल वही थे, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे सहाबाओं से जो ये हजरत क्या मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह है या दूसरे सहाबा है, उनको कहते थे कि तुमने कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी हो, तुम्हारे पास हो, कोई हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हारे पास है तो वो हमें लिख कर भेजो ताकि उसके जरिए से हमको फायदा हो। कतब मुआविया इलल मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन अक्तुब इलैया बिशैइन समिअतहु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके जवाब में हजरत मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखकर भेजा, फकतब इलैहि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नल्लाह करेह लकुम सलासन। कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में हदीस उन्होंने लिखकर भेजी कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीजों को नापसंद किया है, इस वजह से इन 3 चीजों से बचने की जरूरत है। अब वो 3 चीजें क्या क्या है वो देखो और खुद अपने अंदर भी देखो कि अगर हमारे अंदर भी ये चीज हो तो उसको छोड़ने की कोशिश करो। करह लकुम सलासन क़ील वक़ाल। बाज आदमी को खामोखाई सवाल करते रहने की आदत होती है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो इससे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, इस वजह से बेकार सवाल जवाब करने से, बेकार की तहकीकात करने से, बेकार चीजों की तरफ मुतवज्जह होने से, बेकार चीजों को मालूमात हासिल करने की वजह से क़ील वक़ाल उसको कहा जाता है, उससे क्या है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा न करो। इस वजह से हाँ जरूरत हो बात पूछो, लेकिन बाज क्या है पैसे पीछे पड़ जाते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नापसंद फरमाई है। दूसरी चीज है इज़ाअतुल माल। माल भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत की भी हमें कदर करनी चाहिए। और उसकी कदर ये है कि माल को सही जगह से हासिल करें, जायज जगह से हासिल करें और उसको अच्छी और जायज जगह में इसको खर्च करें। इसराफ करना, बेकार ज़ाय करना या 1 रुपए की चीज को 5 रुपए में खरीदना या इस किस्म की चीजें जिसको इसराफ से ताबीर किया जाता है, बगैर जरूरत की चीजें भी मिल गई तो खरीद कर रख लिया, ये सब के सब क्या है इज़ाअत माल है। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल दिया है तो उस माल की कदर करनी चाहिए, माल की हिफाजत करनी चाहिए, माल को अच्छी तरीके से खर्च करना चाहिए, इज़ाअतुल माल से मना फरमाया है। और तीसरा कसरतुस सवाल, सवाल की कसरत करने से भी मना फरमाया है। तो ये 3 चीजें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नापसंद की है। हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लिखा, हमारे सामने भी ये बात आ गई। इस वजह से इन तीनों चीजों को हमें अपने मुतालिक भी गौर करना चाहिए और देखना चाहिए। और अगर इस किस्म की चीजें कहीं इसराफ करते हैं, कभी सवाल जवाब करते हैं या कभी लोगों से मांगते फिरते हैं, माशाअल्लाह तुम्हारी कलम तो बहुत शानदार है, तुम्हारी घड़ी तो बहुत शानदार है, समझ में आए ना। तो इस किस्म की चीजें और क्या है मांगने से भी आदमी को परहेज करना चाहिए। सवालात करना और क्या है बेकार के सवालात करना या माल को ज्यादा हासिल करने के लिए मांगना, ये सब नापसंदीदा चीजें हैं। जी हदसना मोहम्मद इब्न गुरैर الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فيهم لم يعطيه وهو أعجبهم إلي। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस है, ये इससे पहले 3-4 मरतबा आ गई कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ फरमाते, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ बैठे हुए थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ माल एक को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, एक आदमी को नहीं दिया। हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि उस वक्त मेरे दिल में आया
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، تو اس کو بھی دینا چاہیے. یہ تو بیچارہ بہت ہی نیک، بہت ہی متقی، پرہیزگار اور ضرورت مند آدمی ہے، جو بھی ہو. کہا تھا میں چپکا بیٹھا رہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں پھر جذبہ اٹھا، اور پھر میرے دل میں جذبہ اٹھا، پھر میں دبا دیا، پھر جذبہ اٹھا. میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اس کو بھی دینا چاہیے، یہ بھی بہت ضرورت مند ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جواب مرحمت فرمایا، اس جواب کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ کیا ہے، مال کی کیا قدر و قیمت ہونی چاہیے. وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فيهم لم يعطيه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت فساررته کا معنی ہے میں نے سیرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر چپکے سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اور آپ نے اس کو نہیں دیا. تو چپکے سے میں نے کہا فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہے یا مومن ہے. کہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے. اس وجہ سے کہا کہ جو مومن ہو، ایمان والا ہو، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اسلام جو ہے اس کا تعلق ظاہری حالات کے ساتھ ہے. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما 3 مرات. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اس کو مومن کہہ رہے ہو، ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے اور وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. دل چھپا ہوا ہے، دل میں کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے چھپا ہوا ہے. اس وجہ سے مومنن کہنے کی جگہ پر ظاہری حال کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے اسلامی علامات وغیرہ اس میں پائی جاتی ہے، کپڑے اس کو اسلامی ہے، نماز پڑھتا ہے وغیرہ. اس وجہ سے مسلمن کہنا چاہیے، یہ مطلب ہے. جی. قال انی لأعطي الرجل وغيره احب الی منه. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اصول بیان کیا کہ دیکھو میں جو یہ دیتا ہوں وہ ایمان کو سامنے رکھ کر یا اسلام کو سامنے رکھ کر نہیں دیتا. میرے دینے کی جو وجوہات ہیں وہ مختلف ہوتی ہے. کوئی محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو دیتا ہوں. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دینے سے اس کے دل میں اسلام کے ساتھ محبت پیدا ہوگی تو تطیب خاطر کے لیے دیتا ہوں. اس طریقے سے میرے دینے کے جو مقاصد ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں. اس لیے جس میں جو چیز میں دیکھتا ہوں اس کو دیتا ہوں. اب جن کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اب یہ نہیں کہ جو مجھے پسند ہو اس کو دیتا ہوں اور ناپسند ہو اس کو نہیں دیتا، یہ بات نہیں ہے. بلکہ میں جو دیتا ہوں وہ کچھ مقصد کو سامنے رکھ کر دیتا ہوں. بعض مرتبہ کوئی آدمی ہے، وہ اس کو میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ میرا تعلق بہت ہے، لیکن چونکہ اس ضروریات میں وہ نہیں آتا، یا مجھے یہ معلوم ہے کہ مال دینے سے اس کو کیا ہے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ویسے ہی وہ میرے ساتھ کیا ہے لگا ہوا ہے، اسلام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کے دل میں پوری موجود ہے، اس لیے میں نہ دوں تو اس کو کوئی حرج کی بات نہیں. اس وجہ سے میں اس کو نہیں دیتا. تو دینا یہ میری محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ میرا یہ دینا ضرورت پر محسوس، ضرورت پر ہے. جی. خشیتا ان یکب فی النار علی وجہہ. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقه وكتفه بين عنقه وكتفه ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله فكبكبوا قلبوا مكبا. مصنف رحمۃ اللہ کی عادت ہے کہ حدیث میں کوئی الفاظ آ جاتے ہیں تو اس کو قرآن کے ساتھ کیا کر کے اس کا لغوی تشریح وغیرہ کے لیے ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی وجہ سے فقوب اہل النار کا جو لگایا تو فقوب کبو کو بتایا. جی. مکبا اکبر رجل اذا كان فعله غير واقع على احد فاذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته انا
قال ابو عبد الله صالح بن كيسان وهو اكبر من الزهري وهو قد ادرك ابن عمر رضي الله تعالى عنه. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن فيه فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو. حبل کے معنی رسی. اگر کوئی آدمی صبح کو رسی لے کر جنگل چلا جائے اور لکڑیاں وغیرہ کاٹے اور لائے اور لا کر بیچے اور اس سے اپنا گزران کرے بھیک مانگنے کی جگہ پر ذات محنت کرے تو یہ افضل اور بہتر ہے. وأحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. باب خرس التمر. جی تمر اندازہ لگانا. جی حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي رضی اللہ تعالی. جس طریقے سے پھل وغیرہ ہوتے ہیں آم وغیرہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے سعودیہ وغیرہ اور عربستان میں کھجور وغیرہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں کھجور کے درخت کے اوپر وہ خوشے کے خوشے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس کو آدمی اندازہ لگاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کتنا وزن ہوگا کتنا ہوگا. بعض آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مہارت دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اچھی طریقے سے اندازہ کر کر وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ 5 من ہوگا یا 10 من ہوگا یا کیا ہوگا. اس طریقے سے ہمارا کھیت تھا اس میں آم کے درخت تھے. سمجھ گئے. ہمارے کھیت کے ساتھ ایک ہندو کا کھیت تھا. اچھے تعلقات تھے اس سے. میرے ابا نے اس کو کہا تو اس وقت ایک درخت کے پاس وہ آیا. میں بھی وہاں کھڑا تھا اور اس طریقے سے اس نے درخت کے چاروں طرف گھوم کر اس نے اس میں جو آم لگے ہوئے تھے ان سارے آموں کو اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر اس نے بتایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے یہاں آپ کے کھیت میں جو آم وغیرہ ہیں وہ اتنے من ہوں گے. اور بالکل کیا ہے اس نے جو کہا تھا اسی کے مطابق ہوا وہ. بہرحال بعض مرتبہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کھجور وغیرہ ہوتی تھی اور کھجور کتنی ہے اس کھجور میں سے کتنا کھجور کیا ہے خمس میں دیا جائے گا یا کس طریقے سے دیا جائے گا یا تو اس صورت میں اندازہ لگانے کے لیے بعض مرتبہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ اندازہ لگایا. جنگ میں جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ پر پہنچے. ایک عورت تھا اس کا کوئی کھیت تھا یا اس کا باغ تھا. اس باغ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اور اس سے کہا کہ اس کا اندازہ لگاؤ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اندازہ لگایا اور اندازہ لگانے کے بعد وہ جہاد کے لیے نکلے ہوتے وہاں چلے گئے. وہاں سے واپس آئے تو پھر عورت کو پوچھا کہ بھائی اس کو تم نے کھجوروں کو توڑا تھا کتنے نکلی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندازہ لگایا تھا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہی ہوئے. اس کو ذکر کر رہے ہیں. جی خرس التمر. چل غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک. غزوہ تبوک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غزوہ ہے جو تبوک تشریف لے گئے تھے. بہت ہی مشہور غزوہ ہے اور اس میں بہت ہی عجیب عجیب واقعات وغیرہ ہوئے تھے. وہ ہے فلما جاء وادی القرى اذ امرأة فی الحدیقۃ لها. مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان میں ایک جگہ ہے وہاں اس جگہ کے لیے کہا اذا امرأة فی حدیقۃ لها. عورت اپنے باغ میں تھی کھڑی تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ اخرسوا. اندازہ لگاؤ اس کا باغ میں جو کھجور ہے کتنی کھجور ہوگی. جی وخرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 اوسق. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ اس وقت جو درخت کھجوروں کے اوپر ہے اس کو اگر توڑی جائے گی تو 5 وسق 10 وسق ہوگا. فقال لها احسی ما یخرج منها. جلدی پڑھنا. فلما اتینا تبوک قال
اما انها ستهب الليلة ريح شديدة ولا يقومن احد ومن كان معه بعير فليعقله فعقلناها حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی کل بہت سخت کیا ہوا چلنے والی ہے، اس وجہ سے اپنے جانوروں کو باندھ لینا اور اچھی طریقے سے رہنا، کہیں ہوا کی وجہ سے نقصان وغیرہ نہ ہو. جی. فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بحبل تيء وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بے حبل نے بے جبل ہے چل بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ایلا کا جو حکیم تھا اس نے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھچر ہدیہ میں بھیجا تھا. وكساه بردا اس کو کپڑا پہنایا گیا تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا گیا تھا. کساہ بردن وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال لامرأتي كم جاءت حديقتك. تیرے باغ میں سے جو کھجور تھا وہ کھجور کتنا ہوا، کتنا ہم لوگ نے اندازہ کر کے بتایا تھا، سب کے اندازے الگ الگ تھے. تو اب جب زمین پر اس کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے، وزن کر دیا گیا ہے، تو اب معلوم ہو گیا کہ اتنا تھا کم. قالت عشرۃ اوسق حرس رسول اللہ صلی اللہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندازہ کیا تھا بالکل اسی اندازہ کے مطابق 10 وسق ہوا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی متعجل الى المدینہ فمن اراد منکم ان يتعجل معی فلیتعجل. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ جلدی پہنچنا چاہتا ہوں، چلو جو لوگ جلدی جلدی میرے ساتھ آنا چاہتے ہو میرے ساتھ آئے، جو آہستہ آنا ہو آہستہ آئے. قال ابن بکار کلمۃ معناه اشرف علی المدینہ قال هذه تابت فلما راى. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت پسند فرماتے تھے. اس وجہ سے سفر میں جب آتے ہوئے کہیں دور سے مدینہ کے اوپر نظر پڑتی تھی تو بہت خوش ہوتے تھے اور خوش ہو کر کہتے تھے تابہو. فلما راى احدا قال هذا جبل يحبنا ونحبه. جبل احد کے ساتھ بھی بہت محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جبل احد نحبنا ويحبنا ونحبه، ہم بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور پہاڑ بھی ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے. جبل احد کیا ہے؟ یہ تو پہاڑ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پہاڑ اس میں کوئی شعور نہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے معلوم ہوا کہ پہاڑ وغیرہ میں بھی شعور ہوتا ہے. اور ہر چیز میں کیا ہے، دو چیزیں پائی جاتی ہے، جوزیت پائی جاتی ہے. کچھ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتے. جبلوں میں سے جبل احد وہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جگہ دے گا. جی. الا اخبرکم بخیر دور الانصار قالوا بلا. الا اخبرکم بخیر دور الانصار، انصار کے گھر میں سے سب سے اچھے گھر کون سے، اس کی اطلاع نہ دوں تم کو؟ قالوا بلا. قال دوار بنی نجاری ثم دوار بنی نجار یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال تھا. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو نجار کے مکان سب سے افضل ہے. ثم دوار بنی عبد الاشہل ثم دوار بنی سعیدہ او دوار بنی الحارث بن خزرج وفی کل دوار الانصاری یعنی خیرہ. ہاں، یعنی جنرلی طور پر تو ہر انصار کے گھر میں، ہر مدینہ منورہ کے صحابی کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے. سب گھر اچھے ہیں، لیکن اس میں بنو نجار جو گھر ہے وہ سب سے زیادہ اچھے ہیں. قال ابو عبداللہ کل بستان علیہ حائط فہو حدیقۃ وما بستان کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہر وہ باغ جس کے اوپر چاروں طرف حائط احاطہ لگایا گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے. جی. وما لم يكن عليه حائط لا يقال حدیقۃ. جی. حدیقہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ اس باغوں کے جس میں زمین کے چاروں طرف احاطہ کیا گیا ہو. جی. وقال سلیمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بني الحارث بن خزرج ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري.
کھیتوں میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس کے اوپر زمین کے حساب سے اگر عشر ہے تو عشر واجب ہوگا، اور اگر عشر نہیں ہے تو پھر اس میں جو مقدار وغیرہ ہے کہ جیسے نصاب دوسری چیزوں میں ہوتا ہے اس میں نہیں ہے، بلکہ جتنی پیداوار ہو اس کے اعتبار سے کہیں عشر واجب ہوگا، کہیں نصف عشر واجب ہوگا۔ اگر آسمانی پانی کے ذریعے سے اگر اس کو سیراب کیا گیا ہے اور اس میں پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس صورت میں عشر واجب ہوگا، اور اگر کیا ہے اپنا پانی وغیرہ استعمال کیا گیا ہے تو پھر اس صورت میں عشر کا نصف یعنی خمس واجب ہوگا۔ جی ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. ابھی ہندوستان کی جو زمینیں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی اس میں زمین ہو، اس زمینوں میں عشر واجب ہوگا یا خراج واجب ہوگا، ایک مستقل مسئلہ ہے، فقہاء نے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اس وقت جو زمین میں کیا ہے تفصیل ہے کہ ابتدا سے اگر وہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں چلی آ رہی ہو تو پھر اس صورت میں وہ عشر واجب ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں عشر واجب نہیں ہوگا، جو کچھ تم دو وہ صدقہ ہوگا۔ فتاوی کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہوا ہے۔ جی حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون او كان اگر بارش کے پانی سے ہو یا سمندر یا کیا ندی وغیرہ نالے کے پانی کے ذریعے سے ہو، والعیون او كان اثريا العشر وما سقي، اور جو کہ سیراب کیا جائے کنویں کے پانی سے، اگر تم سیراب کرتے ہو، موٹر کے پانی سے سیراب کرتے ہو تو نصف عشر واجب ہوگا۔ جی ما سقي بالنضح نصف العشر. قال ابو عبد الله هذا تفسير الاول لانه لم يوقت في الاول يعني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما سقط السماء العشر، وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال رضي الله تعالى عنه قد صلى، فأخذ بقول بلال رضي الله تعالى عنه وترك قول الفضل رضي الله تعالى عنه. اگر اسری زمین میں اگر 5 وسق کی مقدار اگر پیدا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر واجب ہوگا، اگر 5 وسق سے کم پیدا ہوا ہے تو پھر واجب نہیں ہوگا۔ جی باب لیس فیما دون 5 اوسق صدقۃ. جلدی پڑھ یا دوسرے کو سپرد کر۔ حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما اقل من 5، اگر 5 وسق سے کم پیدا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں اس میں کچھ واجب نہیں ہوگا، سب تمہارے استعمال کے لیے ہوگا، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں خمس واجب ہوگا۔ جی من 5 اوسق صدقة ولا في اقل من 5 من الابل الذود صدقۃ ولا فی اقل من 5. جیسے 5 اونٹ کے اوپر ایک بکری واجب ہوتی ہے، لیکن اگر 5 سے کم ہے 4 اونٹ ہے تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوتا۔ جی ولا فی اقل من 5 اواک من الورق کی صدقۃ. باب اخذ صدقۃ التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس ثمرة صدقته. حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء. کھجور کو جو توڑا جاتا تھا، کھجور کو نکالا جاتا تھا اس وقت میں، اس وجہ سے کہ جیسے یہاں تمہیں معلوم ہے کہ پھول آتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے آم پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بڑے ہوتے ہیں، بہت سارے گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پہلے بہت ہوتے ہیں پھر کم ہو جاتا ہے۔ کھجور میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، اس وجہ سے جس وقت وہ توڑے جائے اور جس وقت وہ ہو اس کے اوپر سے کیا ہے وہ اس کا صدقہ وغیرہ ہوگا، یا اس میں وزن وغیرہ کر کے اس کا 5واں حصہ لیا جائے گا۔ اور اس صورت میں اگر کسی دوسرے آدمی نے اگر اس میں سے کھجور کو لے لیا کھا لیا تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا، اس کا جواب آگے دے رہے ہیں۔ رسول اللہ سے یوتا بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده قوما من تمره
فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك یعنی التمر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اس طریقے سے لوگ آتے تھے، صدقہ کی کھجور لے کر آتے تھے، صدقہ کھانا، صدقہ کا مال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اگر چھوٹے بچے ہوتے تھے اور چھوٹے بچے ہر چیز کو لے کر کھا لیتے، اس طریقے سے اگر لے کر وہ کھا بھی لیتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ میں سے نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مال تمہارے لیے صدقے کا ہے اور یہ مال تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ جی فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی اہم مسئلہ یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہ مسئلہ آج کل ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ چل رہا ہے۔ درخت کے اوپر پھول آ جاتے ہیں اور پھول آنے کے ساتھ ہی اس کو بیچ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے، ہمارے یہاں باغات وغیرہ میں یہ جو اس طریقے سے خرید و فروخت ہو کر جو چیزیں بیچی بھی جاتی ہے، اس چیزوں سے بھی کھانے پینے سے بچنا تقوی کے اعتبار سے افضل اور بہتر ہے۔ بہرحال بے ہوتی ہی نہیں، اس وجہ سے کھجوروں میں بھی یہ ہے کہ اس کے پہلے پھول آتے ہیں، اور پھول آنے کے ساتھ ہی اس صورت میں کہ اتنی کھجور ہوگی، اور اس صورت میں اس کو کیا آدمی بیچ دیتا ہے کہ اس میں 5 من کھجور ہوگی، میں تمہیں اس کو اتنے روپے میں بیچتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا پھلوں کو پھول آنے کے ساتھ ہی یا تھوڑا سا پھول لگاؤ اس کے بعد بیچنا درست نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ کچھ قابل ہو جائے، کھانے کے قابل ہو جائے، استعمال کے قابل ہو جائے، اس میں کچھ پختگی آ جائے یا وہ جم جائے، پھر اس کے بعد اس کو اندازہ کر کے اس کو اگر بیچا جائے، اس کو خریدا جائے، تو یہ بیچنا اور یہ اندازے کے ساتھ خریدنا جائز اور درست ہے۔ جی حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته۔ یعنی جو اس کے وبا، آفات، بلیات، مصیبت وغیرہ ہے وہ ساری ختم ہو جائے، یا اس میں کم سے کم اس سے وہ حفاظت میں آ جائے، مضبوط ہو جائے، اس وقت اس کو اندازہ کرو بیچو تو جائز اور درست ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها۔ حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي۔ روزیہ کے معنی کلر پکڑ لے، اس نے یا پھل جو ہے اس کے اندر میں پختگی آنی شروع ہو جائے کہ کلر پکڑ لے، اس وقت اب گویا کہ کیا ہے، یہ پھل تیار ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو بیچنا جائز اور درست ہے۔ جی قال حتى تحمار باب هل يشتري صدقته، تحمار سرخ ہو جائے گا، وہی کلر کے معنی میں۔ جی باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى اگر ایک درخت ہے یا اس کو تمہیں کیا ہے صدقہ کے لیے رکھا کہ بھائی اس کے اوپر جو ہے وہ مدرسے کے لڑکے کے لیے میں بیچ دوں گا، صدقہ ہے یہ، اب اس کے بعد پھر اس صورت میں اگر اس صدقے کو تم اندازہ لگاؤ کتنا من ہوگا، کیا ہوگا، اور اس طریقے سے پھر اس کو خریدو فروخت بیچو، تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر کسی مال کو صدقے کا ہو اور اس صدقے کے مال کو تم اندازہ کر کے رکھو تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے صدقہ کے لیے اس کو نکالا ہے اور تم اس میں اندازہ لگاتے ہو کہ 10 من ہوگا اور 10 من دے رہے ہو تو صحیح نہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ 10 سے زیادہ ہو اور 10 سے کم بھی ہو، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو تم سے خرید رہا ہے
تم نے ایک درختوں کو صدقہ کے طور پر نکالا ہے، کوئی دوسرا آدمی آیا اور کہا کہ اس کے اوپر جتنے آم ہیں میں اس کو 500 روپے کے بدلے میں خرید رہا ہوں، اور تم نے اس کو بیچ دیا، تو یہ جائز اور درست ہے جی۔ ولم ينهى غيره. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحدث ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو ایک گھوڑا دیا تھا، اور گھوڑا دیا تھا اسی وجہ سے، صدقہ کیا تھا اسی وجہ سے کہ یہ آدمی کیا اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جائے اور جہاد کرتا رہے۔ اس آدمی نے کسی وجہ سے اس گھوڑے کو بیچنا چاہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اگر میں ہی اس سے خرید لوں، یہ بیچنا تو چاہتا ہے، یہ میں ہی اس سے خرید لوں تو ظاہر بات ہے اچھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو بیچا ہے، اس وجہ سے مجھے 200 کی جگہ پر 150 میں دے دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جی۔ فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستأمره فقال. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا، استعمرہ، مشورہ طلب کرنا جی۔ فقال لا تعود في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فضاعه الذي كان عنده فأردت أن اشتریہ خریدو، میں خریدنے کا ارادہ کیا جی۔ فظننت انه يبيعه برخص فسالت النبي کمی کے ساتھ، بے رخص کم میں بیچے گا وہ جی۔ فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقتك كالعائد في قيه. باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، جس کو آج کل ہم اپنی اصطلاح میں سید سے تعبیر کرتے ہیں، سید حضرات کو زکوٰۃ کا مال دینا، زکوٰۃ کا مال لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ان کو صدقات نافلہ تم دینا چاہو تو صدقات نافلہ دے سکتے ہو جی۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن علي رضی اللہ تعالی عنہ تمرتن من تمر الصدقہ. ابھی جیسا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یا مسجد میں کھجور، صدقے کی کھجوریں پڑی رہتی تھی، یہ چھوٹے بچے تھے اور چھوٹے بچے ایسی چیزیں اٹھا کر منہ میں رکھ لیا کرتے ہیں، انہوں نے منہ میں رکھ لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ کا مال ہے اور ہمارے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے جی۔ فجعلها في فيه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نکال 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 نکال، ارے کخ کا ترجمہ کرتا ہوں، لیطرحها ثم قال اما شعرت ان لا ناكل الصدقه. باب الصدقه على موالی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. موالی اس کو کہا جاتا ہے جو تمہارے غلام تھے اور تم نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی سید خاندان کا کوئی غلام ہو اور اس غلام کو آزاد کر دیا گیا ہو، سید خاندان کی کوئی باندی ہو، اس کو کیا ہے آزاد کر دیا ہو سید خاندان کی باندی کو، تو جس طریقے سے ان کے اصل مالکوں کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ان کے لیے صدقہ کا کیا حکم ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں جی۔ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة اعطيتها مولا. شاطن میتتن، میتتن کیا ہے؟ شاطن میتتن ایک مردہ بکری جو تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اعطيتها مولات لمیمونة من الصدقة. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے، ان کی آزاد کردہ باندی کو کسی نے صدقہ میں دیا تھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل انتفعتم، کیوں تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ هل انتفعتم بجلدها قالوا اس کے چمڑے کو نکال کر چمڑے سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، دیکھو چمڑا اس کا ناپاک ہے، اس وجہ سے مردہ جانور ہے، مردہ ناپاک ہے، اس وجہ سے مردے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مردے کا چمڑا نکال لیا جائے،
اور چمڑے کو پاک کر لیا جائے، اس کو پکا لیا جائے، پھر صورت میں وہ پاک ہو جائے گا، تو اس صورت میں پھر اس کو اگر بیچنا چاہے تو بیچ سکتے ہو۔ اس چمڑے کو اگر مسلح بنانا چاہے یا پانی کے لیے مشکیزہ بنانا چاہے تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی قالوا انها میتۃ قال انما حرم اکلها۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی باندھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی رہتی تھی۔ جیسے بعض مرتبہ بعض لوگوں کو دوستی ہو جاتی ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، تو بریرہ نے، اس کے مالک نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم اتنا کلو سونا مجھے دے دو تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت بریرہ رضی، ہر غلام کو آزادی کی خواہش ہوتی ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواہش ہوئی، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی، بات کی کہ میرا مولا مجھے آزاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے لیکن اتنا سونا مانگ رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ایسے غلاموں کو نصرت کرنا، مدد کرنا، آزادی کے لیے کچھ پیسے وغیرہ دینا زائد اور درست ہے، زکوٰۃ وغیرہ کا مال بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بریرہ نے کہا تھا، حضرت عائشہ نے خود کہا کہ بہت دنوں سے میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے میں کسی غلام کو آزاد کروں، اور تمہاری آزادی کی بات چل رہی ہے تو چلو تم ایسا کرو، تمہارے مالک کے جا کر کہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے خریدنا چاہتی ہے، تم مجھے بیچ دو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں خرید لوں گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی، مجھے تو آزادی کرنا ہے۔ تو اس وقت کیا ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک سے جا کر کہا، تو مالک نے کہا ٹھیک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تمہیں آزاد کرے تو ٹھیک ہے، اتنا مال ہمیں دے دے، ہم تجھے ان کو بیچ دیں گے اور وہ چاہتا آزاد کر دے، لیکن ایک شرط ہوگی کہ اصل میں غلام جو ہوتا ہے وہ اس غلام کا کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، پہننے ہوئے کپڑے کا بھی مالک نہیں ہوتا، اس کا مالک کا مولا ہوتا ہے۔ اور پھر جب اس غلام کو آزاد کر دیا جائے تو پھر بیچارے کے ساتھ یعنی عامتاً تو اس کے کیا شادی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، اور کیا ہے ایسے بڑھاپے کے زمانے میں پھر کون شادی وغیرہ ہوگا۔ تو پھر اس وقت جب غلام کو آزاد کر دیا جائے تو آزاد کرنے کے بعد پھر وہ مال کا مالک بن جاتا ہے، اور پھر وہ کیا ہے گھر خرید سکتا ہے، پیسے ہو تو اس کے ذریعے سے۔ تو اب اگر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کا مال کس کو ملے گا؟ تو اس صورت میں یہ اس کے آزاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت بریرہ کے مالک نے کہا کہ ولا ہمارے لیے ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویلا آزاد کرنے والے کو ملے گا، آزاد کرنے والے ہی کو ملے گا۔ اس کی شرط لگانا کہ ویلا ہمیں ملے یہ شرط صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی غلط شرط ہو تو غلط شرط لگانا درست نہیں ہے، اس کے مطابق عمل کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا لیلعید کے وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرما دیا کہ تو اپنے طور پر خرید لے، اس کو خرید کر اس کو آزاد بھی کر لے، ویلا تجھے ملے گا، اس مالکوں کو نہیں ملے گا۔ جی فإنما الولاء لمن اعتق فقالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية۔ اور یہ مسئلہ بھی پہلے گزرا تھا کہ اگر کسی آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھائی کھانے وانے کا کچھ ہو تو لاؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے جو کچھ تھا حاضر موجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گوشت کی بھی تو خوشبو آ رہی تھی، کہا کہ ہاں وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے صدقہ دیا تھا اور وہ انہوں نے ہمیں ہدیہ دیا ہے، وہ پکڑا تھا، اور آپ چونکہ صدقہ کا گوشت نہیں کھاتے اس لیے آپ کے لیے نہیں دیا گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے والے نے حضرت بریرہ کو صدقہ دیا، حضرت بریرہ نے اس کے اوپر کنٹرول کر لیا، مالک بن گئے، تو مالک بننے کے بعد وہ صدقہ ادا ہو گیا۔
اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو ہمیں ہدیہ میں بھیجا ہے تو یہ ہمارے لیے صدقہ نہیں ہے بلکہ ہدیہ ہے، میرے لیے کھانا جائز اور درست ہے. جی. باب اذا تحولت الصدقة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا الا شيء بعثت به الينا نسيبت من الشاة. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانے پینے کا کچھ ہے تو کہا نہیں، نصیب یعنی جو بھیجا ہے وہی ہے، وہ صدقہ کا مال ہے اور آپ صدقہ کا مال نہیں کھاتے، یہ ان کے کہنے کا مقصد تھا. جی. نسيبت من الشاة التي بعثت لها من الصدقة وقال انها قد بلغت محلها. ہاں، یعنی صدقہ تو اس کے پاس پہنچ گیا، مالک کے پاس پہنچ گیا، تو پھر اس صورت میں وہ صدقہ ادا ہو گیا. تم نے زکوٰۃ کا مال نکالا اور زکوٰۃ کا مال مستحق کے ہاتھ میں پہنچ گیا، مستحق میں ہاتھ میں پہنچنے کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب یہ مال اس کا مالک بن گیا، اب وہ پھر تمہیں ہدیہ دے تو لینا جائز اور درست ہے. جی. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال ابو داود انبانا شعبة عن قتادة سمع انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد. مالدار سے زکوٰۃ کو وصول کیا جائے گا اور غربا کو دیا جائے گا، اور اس صورت میں اچھا تو پہلے اچھی شکل اور اچھی صورتیں ہی بتائی، تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. لیکن اگر کسی دوسری جگہ کے ہندوستان میں فقراء بہت زیادہ ہیں، بہت ضرورت ہے، ہندوستان میں مدارس میں زکوٰۃ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس وجہ سے تم یہاں سے اپنی زکوٰۃ کو وہاں بھیجو، تو یہ بھیجنا بھی جائز اور درست ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن سے اور اسی طریقے سے بحرین سے جو زکوٰۃ کا مال تھا وہ مدینہ منورہ بھیجا جاتا تھا، اور مدینہ منورہ میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا. تو معلوم ہوا کہ ایک جگہ کی زکوٰۃ دوسری جگہ بھیجی جائے تو یہ جائز اور درست ہے. جی. وترد في الفقراء حيث كانوا. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفين عن ابي معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك سياتي قوما اهل الكتاب انك ستاتي قوما اهل الكتاب فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على. یہ حدیث پہلے آئی تھی اور اس وقت میں نے بتایا تھا کہ دیکھو تبلیغی جماعت والے بھی 6 نمبر کہتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ 6 نمبر یہی ہے، بلکہ وہ بہت سارے اسلام میں تو نمبر ہے، لیکن ان نمبروں میں 6 جو ہے بہت زیادہ اہم ہے، اس وجہ سے پہلے اس کو سیکھو جیسے توحید کا ذکر کیا گیا. جی. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وقرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. اگر صدقہ دینے والا صدقہ کرے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے، تو پھر لینے والے کو اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب مال لے کر آتے تھے اور غربا کو دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مال کی برکت کی دعا فرماتے تھے. یہ ہم لوگوں کے لیے ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ 100 روپے دیے تو اس میں کیا دیا؟ 100 روپے دیے نا، سمجھے؟ حساب لگائیں گے کہ 1 پاؤنڈ کے تو 100 روپے ہوتے تھے، 1 ہی پاؤنڈ دیا نے کیا دیا؟ سمجھ میں؟ ناشکری قوم ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو جب اگر کوئی آدمی ہدیہ دے تو صدقہ دے، زکوٰۃ دے، تو پھر ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے وغیرہ. جزاک اللہ کہنا چاہیے. جی. وقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم.
حدثنا حفص قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے. جی. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فتاه أبي آتا ہو ابھی میرے ابا جان مال لے کر آئے بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. باب ما يستخرج من البحر. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر سمندر میں سے کوئی مال نکلا، امبر نکلا مثلا، سمجھ میں، یا موتی نکلا، تو پھر اس صورت میں کیا واجب ہوگا اس کو ذکر کر رہے ہیں. جی. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفع إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشية فنقرها فأخذ خشبة فنقرها. یہ واقعہ بھی گزرا ہے، اب یہ میں بتاؤں گا تو تمہیں فوراً سمجھ میں آ جائے گا، الفاظ کے ذریعے سے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. بنو اسرائیل میں 2 آدمی نے معاملہ کیا کہ مجھے پیسے چاہیے، کہا کہ میں دوں گا لیکن کتنی مدت میں؟ 1 سال. دیکھو بھائی 1 سال میں مجھے مل جانا چاہیے. کہا کہ بالکل دے دو، ابھی تم میں ضرورت پورا کر، 1 سال میں تم کو دے دوں گا. اب ہوا یہ کہ 1 سال کا وقت پورا ہونے کے وقت یہ آدمی وہاں سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ وعدہ اس کو یاد آیا لیکن وہ دے نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ درمیان میں سمندر تھا، سمندر میں کشتی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس نے ایک لکڑا لیا، اس لکڑے میں وہ 100 دینار جتنے لیے تھے وہ دینار رکھے اور ایک پرچہ رکھا اور کہا کہ دیکھو بھائی میں پہنچا نہیں سکا اور وعدہ خلافی ہو، اس وجہ سے میں اس کو سمندر کو میں سپرد کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھ سے جتنا ہوا وہ میں نے کیا ہے، اب تو اس کا کام پورا کر دے. اب ادھر وہ سمندر میں وہ کیا موج میں وہ بہنے لگا. ادھر جس جگہ پر وہ آدمی رہتا تھا اس کو گھر میں ضرورت پیش آئی، گھر والوں نے کہا کہ بھائی لکڑیاں وغیرہ کچھ لاؤ، جلانے کے لیے گھر میں کچھ ہے نہیں. تو یہ سمندر پر گیا، اس لیے کہ سمندر میں موج میں بہت ساری لکڑیاں مل جایا کرتی ہے. تو وہاں پر گیا تو سمندر میں ماری، سمندر نے ایک چھلانگ تو وہ جو اس کا لکڑی تھی وہ باہر آ گئی، اس نے نکالی تو اس صورت میں اس کو وہ مال ملا. وہ واقعہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. جی. فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها بأهله حتبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. باب في الركاز الخمس. رکازیار کو وہ کے معنی آتے ہیں گاڑنے کے. اگر پہلے زمانے میں کیا سونا چاندی وغیرہ زمینوں میں گاڑ دیا جاتا تھا، بینک وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، امانت دار بھی ایسے نہیں ہوا کرتے تھے، پھر لوگ حملہ کر کے بھی لے جایا کرتے تھے. اس وجہ سے کیا ہے برتنوں میں یا کسی چیز میں سونے کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. موجودہ زمانے میں کبھی کبھی اس قسم کی گڑی ہوئی چیزیں ملتی ہے. تو اگر اسی طریقے سے کوئی گڑی ہوئی چیز ملی تو پھر اس صورت میں کیا واجب ہوگا اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. باب الرکاز الخمس. جی. وقال مالک وابن ادریس الرکاز دفن الجاہلیت فی قلیل. زمانہ جاہلیت میں جو سونا چاندی جمع کیا گیا تھا، دفن کیا گیا تھا، وہ ہے یہ. جی. فی قلیلہ وکثیرہ الخمس ولیس المعادن برکاز. وقد قال. اور اسی طریقے سے معدن جو ہے اس میں اگر خزانہ مثلا سونا نکل رہا ہے یا کہیں پیٹرول نکل رہا ہے تو پھر اس صورت میں کیا واجب ہوگا. جی. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعادن جبار وفي الركاز الخمس. واخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة. وقال الحسن ما كان من ركاز في ارض الحرب ففيه الخمس. اب اس صورت میں دیکھا جائے کہ اگر دارالحرب کی زمین میں نکل رہا ہے، دارالاسلام کی زمین میں نکل رہا ہے. جی. وما كان من ارض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت لقطة
في أرض العدو فعرفها فإن كانت من عدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن. إذا أخرج منه شيء قيل له فقد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقضه وقال لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب. ہدایہ وغیرہ کے اندر میں دیکھو کہ تم گواہ معدن میں، ریکاز میں، دفینہ میں، اور اسی طریقے سے کیا ہے جو خزانہ نکلے اس میں، یا اسی طریقے سے زیورات وغیرہ نکلے اس میں کیا واجب ہوتا ہے، تفصیلات وغیرہ وہاں پر تمہارے سامنے ذکر کی گئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر کیا وقال بعض الناس. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں بعض جگہ پر بعض الناس کے ذریعے سے کیا ہے کچھ تنقید اور تبصرہ وغیرہ کیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت بخاری میں موجود تھے اس وقت وہاں پر احناف کا زور تھا. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعض الناس کے ذریعے سے شعبہ کہتے ہیں کہ احنافی کے اوپر یہ اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں. لیکن جب مسائل کو دیکھو گے، غور کرو گے اور کتابوں کے ساتھ، فقہ کے ساتھ، مسائل کے ساتھ جب تم تفصیل سے جوڑو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بات کہنے والے ہم اکیلے نہیں. بعض میں امام شافعی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بعض میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے پر اشکال ہوگا تو امام شافعی، امام مالک وغیرہ کے اوپر بھی ہوگا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعض الناس کے ذریعے سے چند جگہ پر انہوں نے اشکال ذکر کیے ہیں، تبصرہ کیا ہے، اور عامتاً وہاں مراد احناف ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری جلد بخاری شریف کی دوسری جلد کا جو آگے مقدمہ وغیرہ چھپا ہوا موجود ہے اس میں بعض الناس کے ذریعے سے جو ذکر کیا گیا ان کی پوری تفصیل کے ساتھ جواب دیے ہیں. جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب. زور سے بول، زور سے پڑھ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأجماع جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. اب یہاں پر جو زکوٰۃ کے عامل ہیں ان عاملوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے یا زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے، سمجھ میں اس کو اس جگہ پر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں، اور یہاں سے آج کل یہ مسئلہ بھی بہت اہل حدیثوں نے لینا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں جو چندہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی عاملین ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے یا ان کی زکوٰۃ یا ان کی تنخواہ وغیرہ زکوٰۃ کے مال میں سے دی جائے تو یہ جائز ہے. یا اسی طریقے سے کیا خیر کے جتنے آفس وغیرہ ہیں اس آفس کا خرچہ وغیرہ بھی زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے تو جائز وغیرہ ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ہاں بادشاہ کے زمانے میں جو بادشاہ کی طرف سے جو ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. اس وقت ہم نے جو کام کر رکھا ہے وہ اپنی طرف سے رکھا ہے، حکومت کی لائن کی طرف سے نہیں ہے اور حکومت اسلامیہ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے جو چندہ کرنے والے لوگ ہیں اس چندہ کرنے والے لوگوں کو عاملین علیہ میں شمار نہیں کیا جائے گا. جی حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه. باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الزود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابعوا أبو كلابة وثابت وحميد وعن أنس رضي الله تعالى عنه. باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده.
वसम के माने आता है अलामत लगाना, दाग लगाना, निशानी लगाना। बहुत सारे जानवर सदका के हो गए तो उस सूरत में उसको लेके लिए वो क्या है डम लगाया करते थे, लोहे को गर्म करके उसके ऊपर लगा दिया करते थे कि उसकी निशानी के जरिए से पता चल जाता था कि ये जानवर सदके के हैं। आजकल जैसे जिन लोगों के यहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं, समझ में हम बड़े बड़े फार्मरों के यहाँ पर भी हमने देखा तो उसके कान के ऊपर क्या है वो टिक्का लगा दिया जाता है, उसके जरिए से पता चल जाता है कि ये फलाने के जानवर है या उसका नंबर ये है वगैरह वगैरह। जी। حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس بن مالك قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله सुबह सवेरे में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया तो मैंने देखा कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है بعبد الله بن ابي طلحه ليحنكه। क्या हो रहा है? فوافيته في يده الميسم يسم। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक मीसम था, वो गरम लोहा था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जरिए से जानवरों के ऊपर निशान लगा रहे थे। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू फर्जी सदक़तुल फित्री। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि या सदक़े फित्र को तुम्हारे सामने जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी रोजा रखे तो रोजा रखने के बाद अगर उसके पास क्या है माल है तो उस सूरत में उसको सदक़े फित्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे रखने की तौफीक दी, रोजा पूरा किया, उसमें कोताही वगैरह हो जाती है तो सदक़े के जरिए से वो पूरा हो जाता है, उसको सदक़े फित्र कहा जाता है। तो ये सदक़े फित्र 1 किलो 662 ग्राम होता है, निस्सा, समझ में? तो उस सदक़े फित्र को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। बाबू सदक़तुल फित्र फर्ज माने वाजिब के माने में है यहाँ पर। जी। वरा अबुल आलियती व अताउन व इब्न सीरीन सदक़तुल फित्री फरीदतन। حدثنا يحيى بن محمد بن السكني قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا اسماعيل هو ابن جعفر عن عمر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من تمر। अगर खजूर के जरिए से सदका फित्र देना चाहते हो तो 1 सा देना पड़ेगा। जी। على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة। ईद की नमाज से पहले जाना लेकर जाना यह अच्छा और बेहतर है, अफजल है। باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين। حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين। باب صدقۃ الفطر ساع من شعیر۔ شعیر माने जौ अगर दे रहे हो तो 1 सा देना पड़ेगा। जी। حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نطعم الصدقة ساع من شعير۔ باب صدقة الفطر ساع من طعام۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إياد بن عبد الله بن سعيد بن أبي السرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر ساع من طعام أو ساع من شعير أو ساع من تمر أو ساع من أقيت أو ساع من زبيب۔ باب صدقة الفطر ساع من تمر۔ حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ساع من تمر او ساع من شعير قال عبد الله فجعل الناس ادله उसके बराबर ادله مدين من हिंततिन। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में गेहूं का इस्तेमाल बहुत कम होता था, इस वजह से कि मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में गेहूं की पैदावार तो होती ही नहीं थी, बाहर से आता था, इराक वगैरह से आता था और इराक अभी फतह नहीं हुआ था। लेकिन जब इराक वगैरह फतह हो गया तो फिर उसके बाद हिंता और गेहूं की क्या है फरावानी हो गई और कसरत के साथ वो मिलने लगा। आजकल भी गेहूं कसरत के साथ क्या है हमारे यहाँ मिलता है और इसी तरीके से जब क्या है दूसरे मुल्कों से खलीज में जाता है तो वहां भी मिलना शुरू हो गया। तो अगर गेहूं हो तो गेहूं कितना गेहूं दिया जाएगा उसको जिक्र कर रहे हैं। जी। बाबुन साउन मिन ज़बीबिन।
حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن ابي حكيم الأدنية قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني إياد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من طعام أو ساعة من تمر أو ساعة من شعير أو ساعة من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. باب الصدقة قبل العيد. حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن إياد بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والعقيط والتمر. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكي مملوکین للتجارت، اگر مملوک تجارت کے لیے ہو تو پھر اس صورت میں اس پر واجب ہوگا یا نہیں، اس کو ذکر کر رہے ہیں. جی يزكي في التجارة ويزكي في الفطر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك ساعة من تمر أو ساعة من شعير فعدل الناس به نصف ساع من بر. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يؤتي التمر فعوز أهل المدينة من التمر فعات شعيرا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان لا يعطي عن نبي. وكان ابن عمر رضي الله النبین کا کیا معنی ہوگا؟ عن بنية. وكان ابن عمر رضي الله تعالى بچوں کی اپنے اولاد کی. جی وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وقال أبو عبد الله بنية يعني بني نافع قال كانوا يعطون ليجمع لا للفقراء. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال أبو عمرو وراء عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة وطاووس وعطاء وابن سيرين رضي الله تعالى عنهم أن يزكي مال اليتيم. وقال الزهري يزكي مال المجنون. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ساعا من شعير أو ساعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. کتاب المناسک. بسم اللہ. جزاک اللہ. بس کافی ہے، ابھی 15 منٹ پہلے ہی تم لوگوں کو چھٹی دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اب کل سے اب نمبر وار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو صاف اور جلدی پڑھے وہی پڑھتے رہے. اب ذرا جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت ہے. پڑھ لیا آپ لوگوں نے عبارت؟ سمجھ میں آیا؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.